حضرت کعب احبار سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں توریت شریف کا یہ مضمون بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صفت میں فرمایا کہ میں انہیں ہر خوبی کے قابل کروں گا، ہر خلق کریم عطا فرماؤں گا، اطمینان قلب و وقار کو ان کا لباس بناؤں گا، طاعت و احسان کو ان کا شعار کروں گا، تقوی کو ان کا ضمیر اور حکمت کو ان کا راز، اور صدق و وفا کو ان کی طبیعت، اور عفو و کرم کو ان کی عادت، اور عدل کو ان کی سیرت، اور اظہار حق کو ان کی شریعت، اور ہدایت کو ان کا امام، اور اسلام کو ان کی ملت بناؤں گا۔ احمد ان کا نام ہے، خلق کو ان کے صدقے میں گمراہی کے بعد ہدایت اور جہالت کے بعد علم و معرفت اور گمنامی کے بعد رفعت و منزل عطا کروں گا، اور انہی کی برکت سے قلت کے بعد کثرت، فقر کے بعد دولت، تفرقے کے بعد محبت عنایت کروں گا۔ انہی کی بدولت مختلف قبائل غیر مجتمع خواہشوں اور اختلاف رکھنے والے دلوں میں الفت پیدا کروں گا، اور ان کی امت کو تمام امتوں سے بہتر کروں گا۔ ایک اور حدیث میں توریت شریف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اوصاف منقول ہیں: میرے بندے احمد مختار، ان کا جائے ولادت مکہ مکرمہ اور جائے ہجرت مدینہ طیبہ ہے۔ ان کی امت ہر حال میں اللہ کی کثیر حمد کرنے والی ہے۔ یہ چند حوالے احادیث طیبہ سے پیش کیے گئے ہیں۔ آسمانی کتابیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف سے اور آپ کی صفت سے بھری ہوئی تھیں۔ اہل کتاب نے ہر دور میں اپنی کتابوں میں رد و بدل کیا اور تلاش خراش وہ کرتے رہے۔ ان کی بڑی کوشش اس پر مسلط رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اپنی کتابوں میں بالکل باقی نہ رکھیں۔ توریت انجیل ان کے ہاتھ میں تھی، اس لیے انہیں اس میں کچھ دشواری نہ تھی، لیکن ہزاروں تبدیلیاں کرنے کے باوجود بھی آج بھی جو موجودہ بائبل ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کا کچھ نہ کچھ نشان باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ برٹش اینڈ فارن بائبل سوسائٹی لاہور 1931 کی چھپی ہوئی بائبل میں یوحنا کی انجیل کے باب 14 کی 16ویں آیت میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا، اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے۔ لفظ مددگار پر حاشیہ ہے اور اس میں اس کے معنی وکیل یا شفیع لکھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسا آنے والا جو شفیع ہو اور ابد تک رہے، یعنی اس کا دین کبھی منسوخ نہ ہو، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کون ہے؟ پھر 29ویں 30ویں آیت میں ہے، اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا ہے تاکہ جب ہو جائے تو تم یقین کرو۔ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا، کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں۔ دیکھیں اس میں کیسی صاف بشارت ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنی امت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا کیسا منتظر بنایا اور کیسا شوق دلایا ہے، اور دنیا کا سردار، یہ تو سید عالم کا ترجمہ ہے،
اور یہ فرمانا کہ مجھ میں اس کا کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا اظہار اور حضور کے دربار میں اپنا کمال ادب و انکسار ہے۔ پھر اسی کتاب کے باب 16 کی 7ویں آیت ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ اب دیکھیں، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے ساتھ اس کا بھی صاف اظہار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور جب ہی ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے جائیں۔ اس کی 13ویں آیت ہے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی راہ دکھائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، لیکن جو کچھ سنے گا وہی کہے گا اور تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دین الہی کی تکمیل ہو جائے گی، اللہ کا دین مکمل ہو جائے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا فرمان ہے، اور آپ سچائی کی راہ یعنی دین حق کو مکمل کر دیں گے۔ اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہ ہوگا، اور یہ کلمہ کہ اپنی طرف سے نہ کہے گا، جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، یہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا ترجمہ ہے۔ یہ محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے۔ اور یہ جملہ کہ تمہیں آئندہ کی خبریں دے گا، اس میں صاف بیان ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غیبی علوم سکھائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، وہ تمہیں سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے تھے۔ وما هو علی الغیب بضنین، یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اگلی شرط فرمایا یأمرہم بالمعروف، وہ نبی انہیں بھلائی کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، اور برائی سے منع فرمائے گا، ویحل لہم الطیبات، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، ویدع عنہم اسرہم، اور ان پر سے وہ بوجھ اتارے گا، والاغلال التي كانت علیہم، اور گلے کے پھندے اتارے گا جو ان پر تھے۔ یہاں فرمائے گا کہ وہ نبی ان سے بوجھ اتاریں گے اور گلے کے پھندے اتاریں گے۔ بوجھ سے مراد سخت تکلیفیں، جیسا کہ انہیں حکم تھا کہ اگر انہوں نے کفر کر لیا، اب کفر سے توبہ کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو قتل کر دیں، قتل کے لیے پیش کر دیں۔ اگر کسی عضو سے گناہ صادر ہوا، گناہ سے توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اس عضو کو کاٹ دیں۔ اسی طرح بہت مشکل احکام ان پر تھے کہ بدن یا کپڑے کے جس مقام کو گندگی لگ جائے اس کو کینچی سے کاٹ دو، جہاد میں جو مال غنیمت ملے اسے جلا دو، اور جب وہ گناہ کرتے تو صبح ان کے مکان کے دروازوں پر گناہ ظاہر ہو جاتے، تو یہ نبی وہ بوجھ اور وہ گلے کے پھندے اتار دیں گے۔ فالذین آمنوا بہ، تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں گے، وعزروہ، اور اس کی تعظیم کریں گے، ونصروہ، اور اس کی مدد کریں گے، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور اس نور کی پیروی کریں گے جو ان کے ساتھ اتارا جائے گا،
اولئک هم المفلحون، وہی بامراد ہوں گے۔ یعنی جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کریں گے، مدد ان کے دین کو دیں گے اور قرآن کی پیروی کریں گے، وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کتنا پیارا رکوع ہے کہ اس میں نبی آخر الزماں کا ذکر ہے، اور یہ اس وقت ذکر کیا گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، آپ کے سامنے 70 افراد ہلاک ہو گئے اور آپ کی دعا سے دوبارہ زندہ ہوئے۔ یعنی حضور کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے ذکر مصطفیٰ کیا گیا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، اور تادم حیات قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ذکر مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔